الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ان پر بھی اللہ راضی جو فقراء مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرتیں کی اخرجوا من دیارہم و اموالہم اپنے گھروں کو بھی چھوڑا اور اپنے مال و متاع کو بھی چھوڑائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اپنی ہجرت میں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کے دین کی بھی مدد کی اور اللہ کے پیارے نبی کی بھی مدد کی اولئک هم الصادقون یہ لوگ سچے ہیں اور پکے ایماندار ہیں
برادران محترم عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں نبی کے صحابہ پر راضی اور وہ مجھ پر راضی ہیں۔ اور اس آیت میں انہیں کہا گیا اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اب جن کی گواہی میرا رب دے کہ سچے ہیں، ان کی سچائی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی یہ تعریف کی گئی جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر اسلام پر ہی موت آئی، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اسلام پر موت نہیں آئی تو صرف نبی کا دیدار کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ مرتد ہو جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اور تعریف کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے اسلام کی حالت میں نبی پاک کی ملاقات کی ہو۔ دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب نابینے جو ہوتے ہیں، جس طرح عبداللہ ابن ام مکتوم نابینے صحابی تھے، اب آنکھوں سے تو دیدار نہیں کیا ہے، آپ کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے ملاقات تو ہے نا، مجلس کی ہے، اور اسلام پر ہی پھر موت آئے، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، گالیاں نہ نکالو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ما بلغ مدہم ولا نصیفا ولا بلغ مد احدہم، فرمایا میرے صحابہ کو مندہ نہ بولو، گالی نہ نکالو، نازیبا لفظ استعمال نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابہ کی ایک مٹھی جوں کی خرچ کرے یا اس سے بھی نصف، ایک مٹھی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب ذرا غور کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ احد پہاڑ کے برابر کسی کے پاس سونا ہو یہ ناممکن ہے، جو تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، کسی کے پاس اتنا سونا ہو یہ ناممکن ہے۔ لیکن اگر ناممکن بھی ممکن بن جائے، اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، کسی کو احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے۔
فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیوں جی کتنا بڑا سخی ہوگا؟ یہ زرگر جانتے ہیں سونا تولے اور ماشوں کے حساب سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو یہ تو ناممکن ہے، لیکن اگر ناممکن ممکن ہو جائے اور سارا خرچ کر دے، میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہو سکتا۔ اور سخاوت کرنے والا بے شک کوئی محدث ہو، کوئی امام ہو، کوئی کتنا نیک ہو، فرمایا میرے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک مٹھی جوں کی خرچ کرتا ہے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے بڑھ کر شان کیا ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا لا تمس النار من رآنی ورآ من رآنی، جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک نظر سے مجھے دیکھ لیا، کھڑے کھڑے ایک نظر سے دیکھا ہے، پھر وہ چلا گیا، فرمایا اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ لا تمس النار، آگ نہیں چھوئے گی جس کی نظریں پیارے نبی کے چہرے پر پڑ گئیں اسلام کی حالت میں۔ آگے سنیے ورآ من رآنی، اور جس نے مجھے دیکھا ہے، یعنی جس نے میرے صحابہ کو دیکھ لیا، اس سے مراد تابعین ہیں۔ جس نے میرے صحابہ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ ورآ من رآنی، اور جس نے تابعین کو اسلام کی حالت میں دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حدیث بیان کرنے والے صحابی اپنے بھتیجے کو یہ حدیث سنا رہے ہیں، اپنے بھتیجے کو، چاچا جان۔ کہنے لگے بھتیجے حدیث تو سن لی ہے، اب خوشخبریاں سنیں۔ ورآ جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، لہٰذا حضرت جابر کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ورأیت جابرا، میں نے نبی پاک کو تو نہیں دیکھا ہے، رأیت جابرا، میں نے جابر کو دیکھا ہے، ان کا دیدار کیا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ مجھے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ ورأیتنی، اپنے بھتیجے سے کہا آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ جابر نے نبی پاک کو دیکھا، جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ میں نے جابر کو دیکھا ہے، مجھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہوگی، اور بھتیجے تو مجھے دیکھ رہا ہے، تجھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ کیا مرتبہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، کیا شان اللہ پاک نے رکھ دی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو اللہ پاک یہ مقام نصیب فرما دیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، فرمایا ایک آدمی کو عمر اتنی ملتی ہے جتنی نوح علیہ السلام کو ملی تھی۔ ایک آدمی پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے، عقیدہ توحید پر ہے، نماز کا پابند ہے، اللہ اکبر، لیکن صحابی نہیں ہے۔ فرمایا کسی کو نوح علیہ السلام
کی عمر کے برابر عمر مل جائے. اب نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، قوم کو سمجھایا ہے. یہ عمر تو یقینی ہے کہ 950 سال کوئی معمولی نہیں، 950 صدیاں تبلیغ کرتے رہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ٹوٹل ان کی عمر ہے 1400 سال. 1400 سال. اسی لیے اس سے پہلے ایک جمعے میں نے بنی اسرائیل سے روایت نقل کی تھی. فرمایا بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک مائی آئی نوح علیہ السلام کے پاس، دعا کرو میری اولاد بچپن میں ہی فوت ہو جاتی ہے. بچپن میں بیچارے فوت ہو جاتے ہیں. پوچھا کہ پھر بھی کتنا عرصہ، کتنی عمر زندہ رہتے ہیں؟ بس جی کوئی 400 سال، کوئی 300 سال زندہ رہتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام مسکرا پڑے. فرمایا اللہ کی بندی، آخری نبی کی جو امت ہے، آخری نبی محمد کریم کی جو امت ہوگی، زیادہ سے زیادہ ان کی عمریں 60 سے 70 سال، کوئی سال تک آگے پہنچے گا. زیادہ تر 60 سے 70 کے اندر ہی دنیا سے چلے جائیں گے. پھر اس مائی نے تعجب کیا کہ وہ عبادت کیا کریں گے اتنی تھوڑی عمر میں، پھر وہ اللہ کو راضی کیسے کریں گے، عبادت کیا کریں گے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ان کو عمل ہی اتنا دے گا کہ عمل چھوٹا ہوگا، تھوڑا ہوگا، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا. اب دیکھو ایک ہی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. بہرحال مفسرین نے لکھا کہ 1400 سال عمر تھی نوح علیہ السلام کی. اگر کسی کو اتنی عمر مل جائے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور ایک وہ آدمی ہے جس نے ایک لحظہ پر گھڑی گھڑی نبی پاک کا دیدار کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ چلا گیا دیدار کر کے، اسلام پر موت آئی ہے. فرمایا نوح علیہ السلام والی عمر، اتنے 100 سال عمر مل جائے، 1400 سال عبادت کرتا رہے، اس صحابی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک لحظہ پر نبی کی زیارت کی. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے. اور یہ صحابیت کوئی محنت کا کام نہیں ہے. یہ تمغہ جسے مل گیا، جسے ملا وہ مل گیا. یہ کوئی کما کر، کسب کر کے، محنت کر کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا. امام سنابحی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ مجھے لے جاؤ نبی پاک کے پاس تاکہ میں دیدار کر کے نبی کا صحابی بن جاؤں. بیٹوں نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، پیارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، نماز روزہ آپ اختیار کرتے ہیں، نیک ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، کوئی بھی نبی کی سنت نہیں چھوڑتے، آپ نہ جائیں، اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، تکلیف کروں گا ہی تو کام بنے گا، چلو زندگی میں جاتے جاتے نبی کا صحابی تو بن جاؤں، مجھے لے جاؤ. اب بڑی تکلیف سے بیٹے لے کر آ رہے ہیں امام سنابحی رحمہ اللہ کو. اللہ اکبر.
مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینہ میں داخل ہو گئے ہیں، توجہ میری طرف کریں، مدینہ منورہ میں امام سنابحی جو صحابی بننے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ نبی کا دیدار کر لوں، مدینہ منورہ میں پہنچ گئے ہیں تو سامنے سے ایک صحابی آ رہے ہیں جن کا نام ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی رسول سے دعا سلام ہوئی، کہا کہ نبی پاک کہاں ملیں گے، دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے اوہو 8 دن ہو چکے ہیں کہ ہفتہ ہو گیا نبی پاک دنیا سے چلے گئے، 1 ہفتہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، وہ اپنی قبر میں مدفون ہیں، اب نبی کا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ ہاں آپ کی قبر اور روضے پر تو جا سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیدار نہیں ہو سکتا کیونکہ 8 دن گزر چکے ہیں، نبی پاک دنیا سے چلے گئے۔ کتنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، صحابی نہیں بن سکے۔ تو یہ اعزاز ہوتا ہے، تمغہ ہے جس کو نصیب ہو گیا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب جنتی ہیں، لیکن صحابہ کرام میں سے وہ افضل ہیں جو صلح حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کے فضائل، ان کا درجہ ان صحابہ کی نسبت جنہوں نے ہاتھ پر بیعت نہیں کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگرچہ کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ان کا درجہ باقی صحابہ کی نسبت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ لَقَدْ لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تحقیق کے لیے ہے۔ جب 2 تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں تو حلفیہ معنی قسمیاں پیدا ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ پاک قسم اٹھا کر بات کہہ رہے ہیں، مجھے رب قسم میں ان پر راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اب جو ان کو یہ ڈگریاں ملی ہیں، دنیا میں خوشخبریاں ملی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا ہے، ان کے دل بڑے مخلص ہیں، ان کے قلوب بڑے مخلص ہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل بہت اچھے ہیں، نبی کے حق میں مخلص ہیں، اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ اب جن کو اللہ پاک فرمائے کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دل پاک اور صاف اور اخلاص والے پایا، اب ان میں کیا شک ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ ان کے بعد ان صحابہ کا درجہ ہے جو مقام احد میں حاضر ہوئے، احد کی لڑائی میں۔ ان کے بعد ان صحابہ کا درجہ ہے جو بدر میں حاضر ہوئے ہیں، جو بدر میں نہیں حاضر ہوئے ان کی نسبت جو جنگ بدر میں حاضر ہوئے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ ان کے حق میں اللہ فرماتے ہیں اے معلوم شئتم قد غفرت لکم، اپنے نبی سے کہا، اللہ فرماتے ہیں اے معلوم، اللہ اکبر،
میرے صحابہ خوش ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بدریوں کو جھانک کر دیکھا، میں یہ ڈگری دے رہا ہوں، اے معلوم آشے تم جو مرضی کرو، جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ وجبت لکم الجنہ، جو مرضی کرو جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ اب جو مرضی کا یہ نہیں مطلب کہ چوریاں شروع کر دیں۔ صحابہ کرام تو اتنے خوش ہوئے کہ خوشخبری جنت کی ملی، جنت الاٹ ہو چکی ہے، اور سجدے سے الگ کرتے تھے۔ ویسے اللہ نے فرمایا جو مرضی کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ ان کے بعد جو درجہ ہے وہ عشرہ مبشرہ کا ہے۔ عشرہ مبشرہ، سعید بن زید عشرہ مبشرہ کی فضیلت بیان کرتے کرتے نا کہ فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، تو آخر میں خاموش ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، آپ نے تو 9 کا نام لیا ہے، 10واں شمار ہی نہیں کیا۔ یہ ایک تابعی کو سنا رہے ہیں، تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ اے سعید بن زید، آپ نے عشرہ مبشرہ کا نام لیا۔ عشرہ مبشرہ جن کو، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں خوشخبری ملی، عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10، تو آپ نے تو 9 صحابہ کا نام لیا، 10ویں کا نام ہی نہیں لیا۔ کہنے لگے میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، 10واں خوش نصیب میں ہوں۔ کیا بات ہے، سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ پوچھ ہی لیا ہے، 9 کا نام تو سن لیا ہے نا، 10واں میں خوش نصیب ہوں، اپنی طرف اشارہ کیا۔ کیا بات ہے، دنیا میں جن کو جنت کی بشارتیں مل جائیں ان کے درجات کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ ان کے بعد درجہ ہے خلفائے اربع کا۔ خلفائے اربع، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سب پر اللہ راضی ہو۔ خلفائے اربع، اور یہ 4 جو ہیں، صدیق اکبر کے بعد عمر کا نام کفار کے ہاں بھی یہی درجہ تھا، یہ تعداد اور گنتی کفار کے ہاں بھی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، جنگ احد میں جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، بڑے غور سے بات سننی ہے۔ ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھ کرنا کہنے لگا، کیونکہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ان کا پیغمبر بھی شہید ہو گیا۔ کافروں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی محمد بھی شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں۔ یہ پہاڑی پر چڑھا، اس نے کہا او نبی کے صحابہ، ہاذ فیکم محمد، کیا محمد تمہارا نبی تمہارے اندر موجود ہے؟ نبی پاک نے فرمایا لا تجیبوہ، نہ بھئی جواب نہیں دینا، جواب نہیں دینا۔ ابو سفیان نے کہا کہ واقعتاً ان کا نبی فوت ہو گیا، اگر زندہ ہوتا تو جواب تو دیتے کہ ہمارا نبی زندہ ہے۔ پھر کہا ذرا ترتیب دیکھیں، ابو سفیان کافر ہے، کلمہ ابھی نہیں پڑھا۔ پھر کہا افیکم ابو بکر، کیا ابو بکر تمہارے اندر موجود ہے؟ کیوں جی، نبی کے بعد کس کا نام لیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ آپ نے فرمایا لا تجیبوہ، جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے کہا افیکم عمر بن خطاب، یہ جو آپ حدیث سن رہے ہیں بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کیا عمر بن خطاب موجود ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے،
کہنے لگے یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، جن تینوں کا نام لیا ہے وہ زندہ ہے، تیری رسوائی کے لیے زندہ ہے اور تیری باتیں سن رہے ہیں، ابھی تیری رسوائی کے لیے زندہ ہے، تینوں ہی زندہ ہے اور تینوں ہی تیری باتیں سن رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا اولو حبل، آج حبل کا نام اونچا ہو گیا کیونکہ ہم نے 70 بندے مار دیے، آج حبل حبل ہوگی، آج حبل کا نام بلند ہو گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب توحید کی باری آئی نبی پاک خاموش نہیں رہے، حالانکہ پہلے کہا تھا چپ، جواب نہیں دینا۔ جب توحید کی باری آئی کہ حبل بت آج بلند ہو گیا، فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا جی کیا جواب دیں؟ فرمایا یہ دو، اللہ اعلی و اجل، حبل بلند نہیں، میرا رب بلند و بالا ہے۔ پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، او مسلمانوں ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس عزا ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس عزا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، تمہارے پاس عزا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا جی سونے نبی کیا جواب دیں؟ فرمایا یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے، تمہارا دوست ہی کوئی نہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، جنگ بدر میں ہمارے 70 مارے گئے اور آج تمہارے 70 مارے گئے، احد کی لڑائی میں کام برابر ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کام برابر نہیں ہوا، ہمارے جو شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں چلے گئے ہیں اور تمہارے جو بدر میں 70 مارے گئے ہیں وہ جہنم میں گئے ہیں، برابر تو نہیں ہے۔ کیوں جی کیسا جواب دیا؟ آپ کہتے ہیں برابر ہے، برابری نہیں ہے، ہمارے شہید ہوئے جنتوں میں پہنچ گئے، کیونکہ شہید ابھی شہادت پا رہا ہوتا ہے، اللہ کشف کر کے جنت دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھو تیرا ٹھکانہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ، ابھی روح تو پرواز کر رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کشف کر کے پردے ہٹا کر جنت دکھا دیتے ہیں کہ یہ ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عمر نے جواب دیا کام برابر نہیں ہے، تو کہتا ہے برابر ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو بھائیو یہ ترتیب دیکھو، ابو سفیان نے پہلے نبی کا نام لیا، پھر ابو بکر صدیق کا نام لیا، پھر عمر فاروق کا نام لیا، اور آج اسی ترتیب سے اپنی قبروں میں مدفون ہیں۔ ایک طرف نبی پاک ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، ساتھ عمر فاروق ہیں، اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو تینوں اکٹھے اٹھیں گے، جنت میں جائیں گے تو تینوں اکٹھے ہی جائیں گے۔ تو صحابہ کرام میں سے جو خلفائے اربع ہیں، خلفائے اربع میں سے سب سے زیادہ فضیلت صدیق اکبر کی ہے، کیونکہ اشارتاً آپ نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا تھا زندگی میں، بلکہ ایک عورت آئی، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی کچھ بیت المال سے مجھے عنایت کر دیں، میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، بیت المال سے مجھے کچھ چیز دے دیں۔ آپ نے فرمایا بیت المال تو خالی ہے، اس طرح کرنا کہ کچھ دنوں کے بعد آنا، مال آئے گا تو تیری مدد کریں گے۔ اگلی بات سنیں، اس عورت نے کہا اگر میں آؤں دوبارہ اور آپ کو نہ پاؤں، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو میں کس کے پاس آؤں؟ فرمایا فاتی ابا بکر، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو ابو بکر کے پاس آؤں۔ بیت المال اسی کے پاس ہوتا تھا جو خلیفہ ہے،
تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فاتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس آ۔ ابو بکر تمہاری شان کا کیا کہنا، 4 پشت صحابی ہیں، 4 پشتیں۔ ابو بکر کے والد ابو قحافہ صحابی، ابو بکر صحابی، عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی، اور عبد الرحمن کا بیٹا محمد صحابی۔ یہ شرف اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ 4 پشتیں صحابی، ابو قحافہ صحابی، ابو بکر صدیق صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی، اور ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر بھی صحابی۔ یہ شان میرے رب نے دیا ہے۔ باقی مسائل انشاءاللہ صحابہ کے بارے میں زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے۔ تو بھائیو، صحابہ سے عقیدت، صحابہ سے محبت عین ایمان کی نشانی ہے۔ انہوں نے خون پسینہ ایک کر کے یہ اسلام کا درخت ہم تک پہنچایا جو آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جہاں نبی کے ساتھی لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔